قائم ہم لگائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ یہ تھے محترم محسن سعید صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران محبت پیش کر رہے تھے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہ گئی تو انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اتنا نازک شعر سنایا، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ کعبہ ہے خواب، کربلا ہے تعبیر۔ کعبہ ہے جسم، کربلا ہے جان۔ کربلا نے کعبے کا رنگ نہیں اوڑھا، کعبے نے کربلا کا رنگ اختیار کیا ہے۔ اور دلیل ہے خلاف کعبہ، جب سے کعبے پر خلاف چڑھایا گیا تاریخ گواہ ہے کہ خلاف کعبہ کا رنگ نہیں بدلا۔ متولی بدلے، حکومتیں بدلی، اقتدار بدلے، زمانے بدلے، مگر کعبے کے خلاف کا جو رنگ تھا وہ جیسے کا ایسا رہا، کہیں سے کعبے کے خلاف کا رنگ نہیں بدلا۔ یہ سیاہ رنگ کیا ہے؟ سوگ کی علامت ہے۔ مجھ سے میرے استاد محترم نے ایک عجیب واقعہ بتایا، میں وہی 1 منٹ میں سنانا چاہتا ہوں۔ سرکار علامہ ہندی، اسے لوہے دل سے لکھیے گا اور آنے والا شاعر آپ کے سامنے۔ سرکار علامہ ہندی تاریخ شیعت کا ایک بہت بڑا نام جو ستون کی حیثیت رکھتا ہے، ایسا نام۔ روز عید مسجد سے نکلے، عید کے دن ظاہر ہے کہ سب اچھے لباس پہنتے ہیں، وہ بھی نکلے، ایک گلی سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے پر سیاہ کپڑوں میں سر جھکائے خاک پر بیٹھی ہے۔ علامہ ہندی نے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا۔ علامہ ہندی نے کہا کہ زن مومنہ کلمہ دو ہے، کہا الحمدللہ، رسول و آل رسول کی ماننے والی ہوں۔ تو کہا پھر ایک گزارش ہے، کا کیا؟ کہا آج عید کا دن ہے، کم سے کم آج تو سوگ بڑھا دیتی۔ کس کے سوگ میں ہے جو سیاہ لباس میں بیٹھی ہے؟ مومنہ نے علامہ ہندی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جواب دیا، کہ ہندی یہ بتاؤ کہ عاشورے کے بعد قیامت تک کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آنے والا ہے جس لمحے میں کربلا کا سوگ بڑھایا جا سکے؟ اگر آپ نے اسے محسوس کر لیا ہو تو میرا پیغام پہنچ گیا آپ تک۔ کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آنے والا ہے جس لمحے کربلا کا سوگ بڑھایا جا سکے؟ علامہ ہندی کے اوپر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ جب وہ واپس گھر گئے تو گھر جانے کے بعد اپنی زوجہ سے انہوں نے کہا کہ اب چاہے جو بھی تاریخ ہو، میں جب بھی گھر سے نکلوں میری جیب میں ایک سیاہ رومال بطور غم کربلا ضرور ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ شعر دہرائیے، مہدی وہاں لگائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے میں آپ کی یادداشت کی ڈائری کو الٹتا ہوں۔ جو بالکل نوجوان ہیں انہیں بھی کچھ یاد ہوگا، جو بزرگ ہیں انہیں بہت اچھی طرح یاد ہے، اور یہ میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج سے 2 ہی 4 سال پہلے سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اور پچھلے 30 برسوں تک چلے گا۔ ایک ایسی آواز جو انتہائی حسین تاثر کے ساتھ آپ سب کے درمیان آئی اور آپ کی سماعتوں کے آنگن میں رخشندہ رہی، اور جب بھی وہ شخص یہاں پر آیا آپ سب حضرات نے بڑے ہی تفاق کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ اپنے آنے والے کا استقبال کیا اور اس کے کلام کو بغور سنا۔ اور وہ شاعر کل سے لے کے آج تک اس لیے زندہ رہا کہ جتنا حسین ترنم رکھتا ہے وہ اتنی ہی حسین شاعری بھی رکھتا ہے،
خدا رب عالم نے دونوں زادیوں سے نوازا ہے. میری مراد ہے طاہر فراز رامپوری. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذرانہ محبت پیش فرمائیں. جناب طاہر فراز رامپوری. شاعری کو ملا رتبہ، شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے. شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے. میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے. شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے. میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے. ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، چلتے ہوئے لمحوں کو ٹھہرنا پڑتا ہے. ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، چلتے ہوئے لمحوں کو ٹھہرنا پڑتا ہے. مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے، مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے. مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے. 4 مصرے میں عرض کرتا ہوں، اس میں لکھنؤ ہے، بات اشارے میں ہوتی ہے، اشارے میں سمجھی جاتی ہے. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے. باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے. بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، سچ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے. بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، سچ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. ہو جان سے پیاری جسے تشنا لبی اپنی، ہو جان سے پیاری جسے تشنا لبی اپنی، دریا تجھے ایسا کوئی پیاسا نہ ملے گا. ہو جان سے پیاری جسے تشنا لبی اپنی، دریا تجھے ایسا کوئی پیاسا نہ ملے گا. جانا ہے جسے وہ ابھی میدان سے چلا جائے، اب باز جب آئیں گے تو رستہ نہ ملے گا. ایسے کہ جیسے کوئی شریک خدا نہیں، ایسے کہ جیسے کوئی شریک خدا نہیں. میرے حسین کا بھی کوئی دوسرا نہیں، میرے حسین کا بھی کوئی دوسرا نہیں. محفل میں آ کے بیٹھیے، پڑھیے درود پاک، اس رت جگہ سے بڑھ کے کوئی رت جگہ نہیں. اس رت جگہ سے بڑھ کے کوئی رت جگہ نہیں. اس رات جاگنے سے ہے تقدیر جاگتی، اس رات سونے والوں سے راضی خدا نہیں. اس رات جاگنے سے ہے تقدیر جاگتی، اس رات سونے والوں سے راضی خدا نہیں. اس رات سونے والوں سے راضی خدا نہیں. عکس غم حسین ہے جس قلب کو نصیب، جس قلب کو نصیب، اس آئینے سے بڑھ کے کوئی آئینہ نہیں. اس آئینے سے بڑھ کے کوئی آئینہ. عکس غم حسین ہے جس قلب کو نصیب، اس آئینے سے بڑھ کے کوئی آئینہ نہیں. اور کربل کے راستوں کی ہے جس کے بدن پہ دھول، اس سے زیادہ کوئی چمکتا ہوا نہیں. کربل کے راستوں کی ہے جس کے بدن پہ دھول،
اس سے زیادہ کوئی چمکتا ہوا نہیں. ایک شعر حاضر کرتا ہوں، میرا ذاتی کا معاملہ ہے لیکن آپ شریک ہو جائیں. اس سے زیادہ کوئی چمکتا ہوا نہیں، پلکوں پر میری اشک عزا کی ہے وہ چمک. پلکوں پر میری اشک عزا کی ہے وہ چمک. اے آفتاب حشر تو مجھ سے بڑا نہیں. اے آفتاب حشر تو مجھ سے بڑا نہیں. اب نام وام چھوڑیے، یہ جان لیجئے. اب نام وام چھوڑیے، یہ جان لیجئے، شیر خدا کے سامنے کوئی ٹکا نہیں. شیر خدا کے سامنے کوئی ٹکا نہیں. دنیا کا کوئی علم ہو یا علم کائنات، دنیا کا کوئی علم ہو یا علم کائنات، مولا سے جا کے پوچھ لے کر جانتا نہیں. دنیا کا کوئی علم ہو یا علم کائنات، مولا سے جا کے پوچھ لے گر جانتا نہیں. دل میں گداز آنکھوں میں آنسو نئی حیات. ایک شعر ہے، دل میں گداز آنکھوں میں آنسو نئی حیات. کیا کچھ در حسین سے ہم کو ملا نہیں. کیا کچھ در حسین سے ہم کو ملا نہیں. اور ایک شعر یہ لکھنؤ ہے تو میں اساتذہ بیٹھے ہیں، تمام طالب علم حضرات تشریف رکھتے ہیں. ایک شعر میں خاص طور سے آخر میں پڑھتا ہوں کہ اللہ رے وہ خیمہ شبیر کی کشش. اللہ رے وہ خیمہ شبیر کی کشش آ تو گیا مگر کوئی اٹھ کر گیا نہیں. اللہ رے وہ خیمہ شبیر کی کشش آ تو گیا مگر کوئی اٹھ کر گیا نہیں. ایک چند اشعار ہیں میں پیش کرتا ہوں کیونکہ ترنم سے ہی مجھے حکم ملا ہے تو میں ترنم سے کوشش کرتا ہوں. صاحب یہاں تو بہت اچھے اچھے ماشاء اللہ ترنم ہیں، اور اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو اور آپ کی سماعتوں کو دونوں کو. ہمارا لیے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں. سیاہ رات میں، سیاہ رات میں، سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب. سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب. دوسرا مصرع لکھنؤ ہے، شاید علم حضرات ہیں میں پیار کروں، بس اشارے کی بات ہے پیش کرتا ہوں. سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب برائے اہل نظر معتبر ابو طالب. برائے اہل نظر معتبر ابو طالب. سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب. جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی، جہاں پلی ہے، جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی، ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب. ہے کائنات کا
جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی، ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب، ہے کائنات کا۔ حاضر کرتا ہوں ایک شعر، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں محفل میں بہت کمزور شاعر کی حیثیت سے، اور مشاعرے کی بات الگ جانے دیجیے، وہاں پر جانے کا موقع بار بار ملتا ہے، لیکن ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذاتی معاملہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ محفل میں میری شرکت جب بھی مجھے کوئی موقع ملتا ہے تو مجھے اس لیے ضرور اچھا لگتا ہے کہ وہ جو مشاعرے کی محفلوں میں جا کے تو تھوڑی بہت خرابیاں آ جاتی ہیں، یہاں ان خرابیوں سے چھٹکارا ملنے کا اور اندر سے روح کو صاف کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، کیونکہ آل رسول کا ذکر کرنا اپنی روح کی طہارت کو چمک دینے کے مترادف ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب، منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا۔ تب جو چاہوں گا دوسرے مصرے پہ، منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا، ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب، ہر ایک خبر سے۔ منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا، ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب، ہر ایک خبر سے رہے۔ خدا کے نور سے معمور ہے یہ اہل بیت، خدا کے نور سے، خدا کے نور سے معمور ہے یہ اہل بیت، ان آئینوں کے ہیں آئینہ گر ابو طالب، ان آئینوں کے ہیں آئینہ گر ابو طالب، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب، نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب، نثار ہوتے رہے۔ علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب، نثار ہوتے رہے۔ ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی تو غیب سے، توجہ چاہوں گا حضرات، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد
محمد کو ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب، ابھی ہے جاری۔ ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب۔ میرا تعلق خانقاہ نیازیہ سے ہی ہے، حسنی حسینی رنگ جہاں ملے۔ تو یہ سعادت کی بات ہے کہ پاکستان گیا تھا مشاعروں میں، اور بالکل وہاں تو یہ ہے کہ جہاں جہاں کا ویزا ہے آپ کے پاس وہاں وہاں جا سکتے ہیں آپ، لیکن میں یہ بات اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی خوف نہیں، اور خوف اس لیے نہیں ہے کہ جو ان کا ہو گیا اسے کس کا خوف ہے نا۔ تو مجھے وہاں بھی ایک صاحب پوری فیملی کے وہ لے گئے کہ صاحب آپ وہاں زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کس کی زیارت؟ بولے یہ چھوڑ دیجیے، ہمیں معلوم ہے، اگر آپ کہیں ہاں تو میں چلا ہم لے چلیں آپ۔ تو وہ مجھے لے گئے صاحب، پورا دن صبح فجر کے بعد جو نکلے تھے پورا دن ہو گیا چلتے ہوئے۔ اب تھوڑا سا یہ دل میں ہاتھ ہو کہ بھائی ہمارے پاس ویزا تو ہے نہیں، ہم چلے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ بہرحال وہ لے گئے، اور جب منزل ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک قلندر کے مزار پہ لے گئے تھے۔ وہاں جب میں پہنچا تو جو وہاں کا رنگ دیکھا تو مجھے لگا کہ اب جب ان کے یہاں آنا تھا تو پھر تو وہ سب پورا سبز رنگ تھا، اور وہاں سب حسینی رنگ میں رنگے ہوئے تھے سب لوگ۔ خیر وہ بہرحال الگ بات ہے۔ تو یہ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے ہیں، خانقاہ نیازیہ بلدی شریف، وہاں سے میرا تعلق جو ہے کہ روحانی سلسلہ ہے۔ میں نے ایک شعر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، میں نے کہا ہے میں پڑھتا ہوں، اس سے اندازہ اور ہو جاتا ہے۔ ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب، 11 محرم کو آپ کو تشریف لانا ہے۔ آپ مجھے اس محفل میں وعدہ فرما لیجیے بلال میاں کہ 11 محرم کو ایک مجلس ہوتی ہے وہاں، اور اس میں آپ کو تشریف لانا ہے۔ یہ میری گزارش ابھی سے آپ کے ان تمام لوگوں کے درمیان ہے، آپ اگر ہاں کر دیں گے تو یہ سب لوگ گواہ رہیں گے۔ 11 محرم کو مجھے چاہیے آپ کی منظوری آج اسی وقت۔ چلیے اللہ مالک نہیں ہو تو مجبوری، آپ نے ویسے وکالت اچھی کی۔ دعا قبول خدایا، دعا قبول خدایا، بفیض شاہ نیاز، دعا قبول، دعا قبول خدایا، بفیض شاہ نیاز، ادھر ہی رکھنا مجھے ہے جدھر ابو طالب، ادھر ہی رکھنا مجھے، ادھر ہی رکھنا مجھے۔ دعا قبول خدایا، بفیض شاہ نیاز، ادھر ہی رکھنا مجھے ہے جدھر ابو طالب،
سر ہی رکھنا مجھے بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا شکریہ. میرا یہ حکم ہے اور میرے لیے حکم بڑی جی کوئی آسان نہیں، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. دوسری شرط ہے، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہو. یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہو. تیسری شرط، تیسری شرط نواسے بھی ہو حسنین مثال.
تیسری شرط نواسے بھی ہو حسنین مثال، تیسری شرط نواسے بھی ہو حسنین مثال، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا۔ اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا۔ تیسری شرط نوازے بھی ہو حسنین مثال، تیسری شرط نوازے بھی ہو حسنین مثال، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا۔ اب ایک شعر ہے، ایک شعر میں حاضر کرتا ہوں، آپ سب مجھ سے زیادہ ذیل لوگ حضرات ہیں، میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے، مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے، مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے، ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا، ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا۔ مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے، ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا۔ ایک ندائی یہ دو بار محمد کے لیے، ایک ندائی یہ دو بار محمد کے لیے، ہو مبارک تمہیں کعبے میں علی کا ہونا، ہو مبارک تمہیں کعبے میں علی کا ہونا۔ بڑی ترکیبیں لگائیں بڑے پاپڑ بیلے، بڑی ترکیبیں لگائیں بڑے پاپڑ بیلے، ایسے ویسوں کو نہیں آ سکا مولا ہونا، ایسے ویسوں کو نہیں آ سکا۔ آخر میں ممدوح جی دور تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال، تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا۔ اب ایک یہ لکھنؤ ہے، یہاں پر تو زبان و بیان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہاں آج بھی الحمدللہ یہ تہذیب محفوظ ہے کہ جب اسٹیشن پر اتریے تو رکشہ والا بھی یہ پوچھتا ہے کہ کہاں جائیے گا، تو یہ اچھا لگتا ہے، اس طرح کی تہذیبیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ابھی لکھنؤ میں یہ ایک بات ہے جو اچھی لگتی ہے، اور وہ آپ اس کی نگرانی فرماتے ہیں، بزرگ آپ کی
نگہداری کرتے ہیں. یہ زبان اور بیان. اور بلال میاں نے تو آج جو جن جن حوالوں سے شعر پڑھے ہیں اور جس طرح کی شاعری انہوں نے اپنے حافظے سے نکال کر اور اپنی ڈائری سے نکال کر آپ کو سنائی ہے وہ تو بہت ہی خوب ہے. میں ان کا بہت یعنی مداح بھی ہوں، میں ان کا فین بھی ہوں، اور گزار بھی ہوں کہ یہ 11 محرم کو اگر ہوں تو یہاں ضرور تشریف لے آئیں. میں برابر یاد دلاتا رہوں. تو زبان کی نزاکتوں سے آپ خوب واقف ہیں. ایک مسئلہ خاص طور سے، یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، ہمیں انتظار ہے، ہمیں انتظار ہے. دھڑکن بھی دل کی اب تو سماعت پہ بار ہے، دھڑکن بھی دل کی اب تو سماعت پہ بار ہے. روشن ہوئے ہیں جب سے تیری یاد کے چراغ، تیری یاد کے چراغ، روشن ہوئے ہیں جب سے تیری یاد کے چراغ، روشن ہوئے ہیں جب سے تیری یاد کے چراغ. تاروں کی روشنی بھی ہمیں ناگوار ہے، تاروں کی روشنی بھی ہمیں ناگوار ہے. ایک مطلب اور آیا، تو آئے گا ضرور ہمیں اعتبار ہے، ہمیں اعتبار ہے. تو آئے گا ضرور ہمیں اعتبار ہے، ہمیں اعتبار ہے، ہمیں اعتبار ہے. ہم کو یقین وعدہ پروردگار ہے، ہم کو یقین وعدہ پروردگار ہے. سب پیش گوئیاں بھی حقیقت میں ڈھل چکی، حقیقت میں ڈھل چکی. سب پیش گوئیاں بھی حقیقت میں ڈل چکی، حقیقت میں ڈل چکی، حقیقت میں ڈل چکی. آجا فضائے حشر بہت سازگار ہے، آجا فضائے حشر بہت سازگار ہے. پھر ایک مطلب آ گیا، کہتا ہے مجھ سے، کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے، نصیری جو یار ہے. کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے، کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے. صورت علی کی صورت پر صورت علی کی صورت پروردگار ہے. تجدید ہوگی دین محمد کی پھر فراز، محمد کی پھر فراز. تجدید ہوگی دین محمد کی پھر فراز، تجدید ہوگی دین محمد کی پھر فراز. ارے اس بات کا بھی تجھ پہ ہی دار و مدار ہے، اس بات کا بھی تجھ پہ ہی دار و مدار ہے. یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، دھڑکن بھی دل کی اب تو سماعت کے باہر ہے.